بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ اس آیت میں ہمیں روز حشر کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی غفلت سے شاید جاگ جائیں، لاپرواہی ترک کیجیے، بے فکری چھوڑیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے معاملات کی اصلاح کیجیے اور ایمان کی راہ اپنائیے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ اس سورت کی آیت نمبر 69 میں ہمیں مزید تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شاید ہم اپنی بری روش سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 69۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے۔ یقیناً جو اپنے رب سے رجوع کا راستہ نہیں اپناتے وہی کھلے نافرمان ہیں، اور بدلے کے دن وہ اپنے برے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ آیت نمبر 75۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اپنے رب کی طرف سے دی گئی اس ڈھیل کو اپنی کامیابی مت سمجھیے۔ یہ مرتبہ، عہدہ، طاقت، آپ کا گروہ، مجمع، بھیڑ کسی کام کا نہیں۔ سب کچھ آپ کے پاس سے اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے کبھی آپ کا کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک تعالی مزید فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ یقیناً انسان کی نافرمانیاں باطل قوتوں کو ہی دعوت دیتی ہیں۔ جہاں ناپاک نجس فیل ہوگا وہیں شیطان براجمان ہوگا۔ وہ برے کرتوت، بری تدبیریں کرنے والوں کو اور بڑھاوا دیتا ہے، انہیں مزید گمراہ کرتا ہے۔ اصول صاف اور واضح ہے، برائی کو ہی جنم دیتی ہے۔ آیت نمبر 95۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیے ہم سب اپنے کیے گئے ہر برے قول اور فعل کے خود سے ذمہ دار ہیں۔ ہر برا خیال ہمارے گلے کا پھندا بننے والا ہے، اور ہم اپنے کیے گئے ہر چھوٹے بڑے فعل کے اپنے خالق کے آگے جواب دہ ہیں۔ بے یار و مددگار، تنہا اکیلے۔ یہ زندگی ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اچھی تدبیریں کر لیں، اچھی کوششیں کر لیں،
سیدھی راہ ہمیں سجھا دی گئی ہے. اچھائی برائی پاک ناپاک ہم پر واضح کر دیا گیا ہے. ہر نفس اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آیت نمبر 97. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. قرآنی احکامات، دلائل اور مثالیں صاف اور آسان زبان میں ہم کو سمجھا دی گئی ہیں. یقیناً جو ایمان لائیں اور تقویٰ کی راہ اپنائیں ان کا انجام اچھا ہے، وہی آخرت میں سرخرو ہونے والے ہیں. اور جو ضد ہٹ دھرمی دنگے فساد کو اپنائے ہوئے ہیں وہی باطل گروہ ہے. اپنی اصلاح کیجیے، اپنی آخرت سنواریں. سورہ صاد آیت نمبر 49. هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے. آیت نمبر 50. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آیت نمبر 51. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کے مشروبات کی فرمائشیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 52. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. آیت نمبر 53. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. آیت نمبر 54. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بے شک روزیاں ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. آیت نمبر 55. هذا وإن للطاغين لشر مآب. یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے. سرکش عادی مجرم ہے جو برائی کو برائی جاننے کے باوجود اسے بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے عادتاً کرتے ہیں، جیسے رشوت خور، فراڈیے، دھوکے باز، دغا باز، فسادی، شر پسند، جھوٹ اور برائی کو پھیلانے والے، سچ اور اچھائی کے راستے قصداً روکنے والے، چور، ڈکیت، قاتل، زناکار، بے حیائی کے کام پوشیدہ اور علل اعلان کرنے والے، بد زبان، بد کلام، بے لگام، چال باز، ہوس کے پجاری اور ہر طرح کے مکر و فریب اور برائی کی راہ کی طرف پھسلانے اور دھکیلنے والے لوگ، کہیں انفرادی طور پر اور کہیں گروہ کی صورت میں. آپ ان سے کبھی بھلائی کی امید کر ہی نہیں سکتے. اول درجے کے ڈھیٹ اور فاجر. آیت نمبر 56. جهنم يصلونها فبئس المهاد.
دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ آیت نمبر 57۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ ہے، پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ آیت نمبر 58۔ وآخر من شكله أزواج، اس کے علاوہ اور طرح کے عذاب۔ آیت نمبر 59۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یہ سرکش لوگ ہر طرف سے دھتکارے جائیں گے، بری راہ اور گناہوں کی طرف پھسلانے والے، ترغیب دینے والے، پھیلانے والے، بلانے والے، دھکیلنے والے، اپنی پھٹکار آپ لیے الزام تراشیاں اور ہر طرح کی لعن طعن بھگت رہے ہوں گے، بدلے کے دن وہ بری طرح پھنس چکے ہوں گے، اب فرار کی کوئی راہ باقی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 61۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ یقین جانیے یہ کوسنا کاٹنا ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 62۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اور جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ آیت نمبر 63۔ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں۔ آیت نمبر 64۔ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا۔ یاد رکھیے فیصلے کا دن اپنے ساتھ حق لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔